ہاں السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو کشمیر کنوینر اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط۔ اس وقت ہمارے ساتھ بانڈی پورہ کی ایک شخصیت موجود ہے جن کی آج بہت چرچائیں ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے انجینئر جہانگیر بٹ صاحب، جنہوں نے کشمیر کے کلچرل جو انوویشنز ہے، انہوں نے بہت ساری انوویشنز ایسی کی ہے جس سے کشمیری کلچر میں ایک تھوڑی بہت چینج آئی ہے، ایک سدھار آیا ہے۔ جہانگیر صاحب سے جانیں گے کہ جو آپ انوویشنز ہے، آپ نے کیا کیا انوویشنز کی ہے۔ تھوڑی بہت میں بھی بتا دوں آپ کو کہ ایک کانگڑی سے سمارٹ فون چارج کرنے سے لے کر جو پولٹری یوٹینسلز ہے ان کو صاف کرنے تک کی جو ہے انوویشنز انہوں نے بنائی ہے، کچھ چیزیں بنائی ہے۔ سب سے پہلا سوال رہے گا جہانگیر بٹ صاحب، یہ جو انوویشنز آپ کشمیر کلچر کو ہی لے کے کر رہے ہیں، تو اس سے کشمیریوں کو، ایک عام کشمیری کو کیسے فائدہ ہوگا، یا جو آپ چیزیں بناتے ہو اس کو آپ لوگوں تک کیسے پہنچاؤ گے تاکہ جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے؟ جی السلام علیکم۔ یہ جو ہے پہلے ہی اہم سوال آپ نے پوچھا، انوویشن یا ورڈ آپ نے استعمال کیا انوویشن کا۔ دیسی لینگویج میں ہم کہیں تو ہم جگاڑ اس کو کہتے ہیں۔ جو بھی ہم یہاں پر جگاڑ کرتے ہیں، اف وی ول ٹیک دیٹ جگاڑ، اگر ہم اس جگاڑ کو فارملی لیں گے تو انوویشن بنتا ہے۔ انوویشن ہمیشہ ہوتی ہے اینڈ انوینشن ٹیکس ٹائم۔ انوویشن ہمیشہ انسان کرتا رہتا ہے۔ سپوز آپ چیئر پر سیدھے بیٹھے ہو تو کمر میں درد ہو رہی ہے، یو ول اسٹریٹن یور پوزیشن، اس سے آپ کے درد میں کمی ہوگی، تو انوویشن ہو گئی۔ لیکن جو انوویشن پھر انوینشن بنتی ہے اس کو ٹائم لگتا ہے۔ یہاں پر جو ہمارا کشمیر ہے، وی نو کہ یہاں پر پرابلمز ہی پرابلمز ہے، اور ان پرابلمز کو دیکھ پانا اور پھر ان کا سلوشن دینا انوینشن کہلاتا ہے۔ یہاں پر جو کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر پرابلم سب کہتے ہیں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، بٹ نو بڈی کیئرس کہ سلوشن کون دے گا۔ تب ہمارے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، باہر کا ہے، ہم کپڑے پہنتے ہیں، باہر کا ہے، ہمارے ہاتھ جو بھی اس وقت ہے باہر کا ہے، اپنا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے سوچنا بند کر دیا ہے، ہم نے سوچنا، پرابلمس کا سلوشن دینا بند کیا ہے۔ ہمارے پاس مطلب سپوز کانگڑی ایک اسپیشل ڈیزائن ہے، ابھی تک اس کا پیٹنٹ نہیں ہوا ہے، جس نے بھی انوینٹ کیا ہے، اتنی اچھی انوویشن ہے، اتنی اچھی انوویشن ہے، وہ ہمارا اپنا ہے۔ یعنی کہ آپ اس کو انڈر بلینکٹ یوز کر سکتے ہو، بلینکٹ میں کہیں بھی لے جا سکتے ہو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ جو انوویشنز ہے، وہ جو انوویشنز وہ سوچنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جو ہمارے نیشن کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے آج کل انوویشن۔ ان گورنمنٹ آف انڈیا بھی انوویشن اس پہ بہت دھیان دیتی ہے، اس وقت کہتی ہے کہ انوویٹ کرو، انوویٹ کرو۔ جب تک ایک نیشن کے پاس انوویشنز نہیں ہوگی تب تک نیشن گرو نہیں ہوگا۔ جب تک رہی بات میری انوویشنز کی، تو جو سب سے پہلے آئی ایم اے بی ٹیک گریجویٹ فرام یونیورسٹی آف کشمیر، تو اس وقت ہی میرے پاس ایک آئیڈیا آیا تھا۔ آئی ہیو ڈیولپڈ اے اسمارٹ ڈائپر، اس کا نام دیا گیا تھا، دیٹ واز ایکچولی بیبی پی سینسنگ اینڈ فوڈ ٹیلنگ ڈیوائس۔ وہ کیا کرتا تھا، میں ایک دن ایک فرینڈ کے گھر میں گیا، تو وہاں پر ان کے پاپا پیرالیٹک پیشنٹس تھے، اینڈ ہی واز کوائٹ ہیزیٹیٹنگ کہ ان کو باہر یہ جانا تھا فار یورینیشن، فار پینگ، لیکن وہ نہیں بتا پا رہا تھا مہمان کے سامنے۔ تو میں نے اس سے بات کی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہے۔ دین وی ڈیولپڈ اے اسمارٹ ڈائپر، جو پہلے ہی ماں یا کسی بھی نرس کو بتا دیتا ہے کہ اس کا یورینری بلیڈر فل ہو گیا ہے اینڈ ہی وانٹس ٹو پی۔ تو یہ چیز جب ہم نے ڈیولپ کی، ہم نے اس کو 2 سال لگے ڈیولپ کرنے میں، پھر ہم یہ کافی چرچا میں رہا، پھر جاپان کی ایک ٹیم آ گئی، جاپان نے اس کو ہم نے جاپان کے ساتھ ایم او یو کیا، انہوں نے اس کو خریدا، اینڈ ابھی وہ میڈیکل ریسرچ میں ہے، کیونکہ میڈیکل ریسرچ میں یہ چیزیں کافی آ جاتی ہے، میڈیکل ریسرچ میں اینڈ آل دیٹ۔ تو وہاں سے میرا انوویشنز کا سفر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد انوویشنز پہ انوویشنز، ہم نے آٹومیٹک ایک رائس کوکر بنایا، یعنی کہ رائس کوکر ایسا کہ سپوز آپ کے گھر میں 2 ہی بندے ہیں، آپ باہر گئے ہو، تو یو جسٹ ہیو ٹو کال یور رائس کوکر کہ 2 بندوں کے لیے کھانا پکاؤ، یا وہ خود ہی پکائے گا، اینڈ وہ برتن بھی صاف کرے گا خود ہی، سارا کچھ خود ہی کرے گا۔ اگر کبھی کبھی آپ کے ساتھ تیسرا بندہ آ گیا ساتھ اور گھر پر کوئی نہیں ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، رائس کوکر کو کال کرنی ہے۔ جب کال کرو گے، یو ہیو ٹو پریس 3 ایٹ یور فون، تو رائس کوکر کو پتا چلے گا کہ بھائی مجھے 3 بندوں کے لیے کھانا پکانا ہے، اینڈ وہ کھانا پکائے گا 3 کے لیے۔ یہ دوسری انوویشن آئی تھی۔ اس کے بعد آیا تھا ہمارا اسمارٹ کریڈل سسٹم بچوں کے لیے، جو اس کو بچوں کے کریڈل سسٹم جو ان کا وہ ہوتے ہیں، منظول شوانہ،
یعنی کہ تَتھ برونٛہہ کَنہِ اوس نہٕ بَچَن یِوان تِمَن ٲس نہٕ مَچھِ یِوان مٔہۍ یِوان سُہ اوس تٔمِس فیٖوَر کَران چَک سُہ اوس تٔمِس تَلہٕ سُہ کَمَل چینٛج کَران سُہ اوس تٔمِس یُتھُے وَدُن لاگہِ سُہ اوس سُہ سِنٛگِنٛگ کَران پیٹٲرن کَران وہ بھی ہماری اس کی بھی فنڈنگ ہوئی تھی بیبی پی سینسنگ کی بھی فنڈنگ ہوئی تھی بائی پرزم اسکیم اس کے بعد ہم نے بنایا تھا یہی کانگری بیسڈ اسمارٹ چارجر اس کی بھی فنڈنگ ہوئی تھی کشمیر یونیورسٹی کے تھرو ہی اس کے بعد ہماری انوویشن لگاتار چلتی رہی تو مور دین 20 ابھی تک پیٹنٹڈ انوویشنز ہیں میرے پاس تو اس کے بعد جو ہم ریسنٹلی ہماری پیٹنٹ پبلش ہو گیا وہ ہم نے بنائی ایک گیس بخاری جو جس کا استعمال ہم کرتے ہیں پچھلے سال پٹن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب کتنی کی ڈیتھس ہو گئی 3 شاید فیملی ممبرس کی ایک ساتھ ڈیتھ ہو گئی تھی وہ ہوتا ہے بیسکلی ہوتا ہے ایکومولیشن آف دا کاربن مونوکسائڈ ان دا روم تو ہم نے گیس بخاری کو ہی ماڈیفائی کیا جو کنٹینیوسلی مانیٹر کرے کہ کاربن مونوکسائڈ کتنا ہے جب اس کو لگے کہ کاربن مونوکسائڈ کی لیول ایک سیچوریشن یا ایک تھریش ہولڈ کے پار گئی تو وہ کیا کرے گا وہ ایک وائرلیسلی سگنل بھیجے گا ایک ونڈو پر ہمارا ایک سسٹم لگا ہوگا ایک اس ونڈو کو کھولے گا اور دوسرا گیس کو بند کرے گا تھرو سولینائڈ والو ٹھیک ہے نا تو گیس بخاری بند ہو گئی وینٹیلیشن ہو گئی اینڈ اٹ ول باز کی اس کو بتائے گا کہ فلانی ٹائم پہ اتنی سیچوریشن تھی تو میں نے گیس بخاری بند کی ٹھیک ہے نا اور اس کا گیس بھی بند کیا جی بالکل سر یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو انوویشن سے کشمیری جگاڑ ہے جیسے کہ ایک عام کشمیری کی لائف میں جب کوئی چیلنج آتا ہے یا کوئی بھی اس وقت بہت سارے جو ونٹرس میں چیلنج فیس ہوتے ہیں ایک عام کشمیری سے اگنور کر دیتا ہے لیکن آپ اور آپ کی اکیڈمی جو ہے آپ ان پہ جو ہے ریسرچ کرتے ہو کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لیتے ہو جیسے کہ آپ نے رائس کوکر کا بتایا جو کشمیر میں زیادہ تر لوگ چاول کھاتے ہیں آلموسٹ سب کھاتے ہیں تو یہ جو آپ کی انوویشنز ہے یا جگاڑ ہے آپ کا یہ فی الحال رائس کوکر کی بات کریں گے تو یہ مارکیٹ میں کب آئے گا یا جو کانگڑی پہ آپ نے چارجر بنایا جب کہ جو لوگ اس کا فائدہ اٹھانا شروع کریں گے جی دیکھیے یہ کیا ہوتا ہے 3 ترکیبیں ہوتی ہے پہلے آپ کو پرابلم دکھنی چاہیے ایک انوویٹر میں ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ پرابلم کو دیکھتا ہے پرابلم کو دیکھنے کے بعد آپ اس کا سولوشن دیتے ہو پیپر سولوشن کے بعد آپ اس کا پروٹوٹائپ بناتے ہو دیٹ مینس وہ مارکیٹ ریڈی پروڈکٹ نہیں ہوگا وہ پروٹوٹائپ پروف آف دا کنسیپٹ ہوگا کہ جو میں بول رہا ہوں وہ دیکھیے وہ کام کر رہا ہے اس کے بعد چوتھا سیٹ اپ ہوتا ہے دیٹ از مارکیٹ ریڈی پروڈکٹ یہی چیز جو میں ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لوکل انوویٹرز کو مارکیٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے یعنی کہ اس کے مارکیٹ میں آنے کے لیے اچھی خاصی فنڈنگ کی ضرورت ہے اچھے خاصے اینجل انویسٹرز گورنمنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ ان انوویٹرز کو پش کر کے مارکیٹ میں لائے انوویٹر کا کام ہوتا ہے انوویٹر ایک پرابلم دیکھے گا سولوشن دے گا اس کا پروٹوٹائپ بھی دکھا دے گا دین اس کے بعد اینجل انویسٹرز کا کام آتا ہے اس کے بعد گورنمنٹ کا کام آتا ہے تاکہ وہ ان کو پش کرے فائنانشلی کرے یا کوئی اور پلیٹ فارم دے تاکہ وہ ان انوویشنز کو مارکیٹ میں لائے جیسے آپ چائنا میں دیکھو گے جو بھی انوویٹر انوویٹ کرتا ہے کام دین اٹ از فنڈا آف گورنمنٹ کہ وہ اس انوویشن کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے ٹھیک ہے نا مارکیٹ میں اتارنا بیسکلی اس میں فائنانس کی بہت ضرورت پڑتی ہے مارکیٹ میں ایسے ہی کوئی چیز نہیں اترے گا سو وی نیڈ سم بیک اپ فرام گورنمنٹ اینڈ آل ادر اینجل انویسٹرس اینڈ ادر تھنگس تاکہ ہم ان جو انوویشنز کو مارکیٹ میں اتار پائے سر فی الحال آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے کتنی مدد ملتی ہے جی گورنمنٹ کی طرف سے ڈفرینٹ اسکیمز آتی ہے سپوز میں نے بولا فنڈنگ جو ملی جو پہلے میں نے یہ اسمارٹ ڈائپر بنایا تھا اس کے لیے مجھے 3 لاکھ ملے تھے پروٹوٹائپ ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے بعد میں نے ایک ہونی بی اپائری سسٹم بنایا تھا جس میں ہم نے ہونی بیز کے لیے پورا ایک سسٹم بنایا تھا کہ ان کا ہارویسٹ کتنا ہو گیا تھا ان کو بیماری اگر ہوگی ان کو دوائی کب چھڑکنی ہے تاکہ ہنی بیز ڈسٹریکٹ نہ ہو یا ان نے کالونیز کتنی بنائی ہے کیا کیا ہوا موتس مت ہے ہارنیٹس ان کو مت ستا رہی ہے اس کے لیے ایک پورا سسٹم ہم نے بنایا تھا اس کے لیے بھی نیوجن آئی ڈی سی نے ہمیں پروٹوٹائپ ڈیولپمنٹ کے لیے 2,50,000 دیے تھے اس کا بھی پروٹوٹائپ ہم نے ڈیولپ کر کے ان کو دیا لیکن اس کے بعد ان کا کام ہے ٹو پش دیٹ انوویشن ٹو مارکیٹ اس کے بعد ہمارا ریسنٹلی این آئی ٹی سری نگر کے ساتھ ایک ٹائی اپ ایک پروجیکٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ایک ڈال ہم نے بنائی ہے جو آرٹیفیشلی چیزوں کو پہچانتی ہے اور ان کی ڈسکرپشن دیتی ہے تاکہ بچے کھیلنے کے ساتھ ساتھ لرن بھی کرے ڈفرنٹ چیزیں سپوز اف آئی شو
ये एप्पल टू डॉल, तो वो बताएगी, वो डॉल उसको बताएगी दिस इज एप्पल, दिस इज रिच इन दिस विटामिन, दिस इज रिच इन दिस विटामिन, इट इज रेड इन कलर, इट इज डेवलप्ड इन दिस 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 एंड दिस, ताकि खेलते खेलते वो बच्चे सीख भी जाए डिफरेंट चीज़ के लिए। उसके लिए फंडिंग होगी है थ्रू NIT 3 लाख। लेकिन ये प्रोटोटाइपल फंडिंग होती है, यानी कि इस फंडिंग में रिसर्च होती है, रिसर्च के बाद इसमें एक प्रोटोटाइप डेवलप होता है, प्रोटोटाइप डेवलप के बाद हम सबमिट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। फिर उसके बाद दूसरा मरहला होता है कि इनको मार्केट में कैसे लाए, क्योंकि मार्केट में लाने के लिए डिफरेंट स्कीम्स है हमारे पास, MSMEs आए हैं जो इनको मार्केट में लाने की कोशिश करेंगे। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। सपोज मैं डायपर को यहीं पर बनाता, कश्मीर में ही बनाता, लेकिन मेरे पास ऐसे इक्विपमेंट्स ही नहीं है, मेरे पास ऐसी फैक्ट्री ही नहीं है जहां पर मैं परफेक्टली एक मार्केट रेडी प्रोडक्ट बना सकता हूँ। प्रोटोटाइप तो मैं यहाँ बना सकता हूँ, प्रोटोटाइप के लिए इतना फाइनेंस मेरे लिए ठीक है, मैं एक प्रोटोटाइप, एक प्रूफ ऑफ द कंसेप्ट दिखा सकता हूँ। बट टू मेक दैट प्रोटोटाइप a market ready product is a big deal, needs a huge amount of financial support, तो वो यहाँ पर इनोवेटर्स को कम मिलता है। जी सर, रिसेंटली आपने एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा था कि हम जो है हर एक कश्मीरी स्टूडेंट को जो है इस इनोवेशन के साथ जोड़ देंगे। तो उसके लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके या गवर्नमेंट के साथ कुछ जो है आपने कितने से जो है इकदामात उठाए हैं, या शुरू हुआ है या शुरू होने वाला है? जी, ये हमारा इंस्टीट्यूट एक चलता है कैशोवैटिक्स। कैशोवैटिक्स नाम का मैं बताता हूँ पहले, इट इज एमलगम ऑफ कश्मीर एंड इनोवेटिक्स। सो हम डील ही करते हैं इनोवेशंस के साथ। अभी तक हमने बहुत सारे ट्रेनिंग ग्रुप्स, बहुत सारे पेटेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स के निकाले हैं, एंड यहाँ अंडर प्रोसेस पेटेंट्स है हमारे पास इस वक्त लगभग लगभग 15 अंडर प्रोसेस पेटेंट जो सबमिट किए हुए हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। एक बार उनकी फाइल हो गई पेटेंट्स तो वो सबको पता चलेंगे इंशाल्लाह रहमान। वो बहुत ही अच्छे पेटेंट्स हैं, एंड मार्केटिंग मतलब जिनका मार्केट वैल्यू बहुत ही अच्छा है, इतने अच्छे पेटेंट्स हैं। तो उसके आपने जो सवाल पूछा कि आप हर एक कश्मीरी को इनोवेटर बनाना चाहते हो, जी, ये कैशोवैटिक्स का जो हमने इंस्टीट्यूट खोला है, उसका ये ड्रीम ही है टू मेक एवरी एवरी इंडिविजुअल एन इनोवेटर। तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी जाके हम कुछ नया ख्वाब देख सकते हैं। तो सर, इसके लिए मैंने जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री, ये हम प्रोपरेटरी मोड पे चला रहे हैं। अभी मैंने खुद का एक स्टार्टअप किया है, खुद से एक स्टार्ट किया है। अतः कि हमने इसके बारे में IIM जम्मू ने पहले, IIM जम्मू का जो यहाँ पर ऑफ शोर, ये ऑफ स्टेट कैंपस है, उन्होंने कोलैबोरेशन दिखाई, उन्होंने कहा हम आपका साथ देंगे। यहाँ पर है NIT में IEDC, इंक्यूबेशन फॉर इंजीनियर्स एंड डेवलपमेंट सेंटर है NIT में, उन्होंने बोला है कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। ऐसे ही है यहाँ पर न्यूजन IEDC कश्मीर यूनिवर्सिटी, यहाँ जुकुरा कैंपस में है एक IIEDC सेंटर्स है जो इनोवेशन पे ही काम करते हैं। तो उनके साथ हमने बात किया, उन्होंने कहा हम कोलैबोरेट करें, अभी नहीं कोलैबोरेशन हुआ है, होपफुली कि हम उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ हम भी काम मिलकर करेंगे, और इनोवेटर और इनोवेशन कल्चर पूरे कश्मीर में डेवलप करने का हम ये रखते हैं प्रयास। अभी अभी मैं ये क्या बोलते हैं, बांडीपुरा में एक इंस्टीट्यूट खोलने वाला हूँ, इनोवेशन इंस्टीट्यूट ऑन दिस नेम कैशोवैटिक्स। वहाँ पर हम ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा चिल्ड्रन की तरफ, जो 4th क्लास से ही हम बच्चों को सिखाएंगे कि प्रॉब्लम्स को कैसे देख सकते हैं हम, जो हम साइंस वहाँ पर पढ़ते हैं स्कूल में, जो भी डिफरेंट चीज़ें हम पढ़ते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे हम, और उस इम्प्लीमेंटेशन से हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कैसे इरेडिकेट करेंगे अपने लाइफ में। वो हमारा मोटो रहेगा उस इंस्टीट्यूट का, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनमें पहले ही ये जहन में आ जाए कि हम जो पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, और ये अप्लाई कहाँ पे होगा, किस तरह होगा। जो अभी तक मुझे लगता है बिल्कुल भी, मतलब मुझे नहीं लगता है ऐसा इंस्टीट्यूट कोई बांडीपुरा में या कश्मीर में है कि जो बच्चों को बता पाए कि जो वो पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कहाँ पे होगा। सपोज इफ यू आर telling them that x square plus y square is equal to this, then you have to tell them why to apply this। यहाँ इस चीज से प्रॉब्लम कहाँ पर सॉल्व होगी। आपके घर में सपोज कोई प्रॉब्लम है, वो कैसे सॉल्व होगी। जैसे घर पे वहाँ दोहे कांगर वैसे, ये कांगर वैसे में प्रॉब्लम पे अभी तक कोई नहीं देख रहा है, ये कांगर वैसे कैसे बचे, सोल्यूशन है। ये कैसे देंगे हम, बाय बिल्कुल। अप्लाइंग साइंस। जैसे समावार वो चाय फेरन गसा मुश्किल, ज कित आज समावार गो तवे इरेडिकेट तथ तंगुल बारुन, बे तथ चाय हेका फिरथी,
سہ پرابلم کت کن کرو بائی فزکس چینج کہ اس پہ چائے گھن پھرن کہین کلچر تہ گھِ اتی روزن تو کلچرس ست یم مشکلات تم کرہو اس دور ٹھیک چھ حظ بالکل تم سر چیز سن ایشو اس وقت ایک بڑا ایشو یس ہے کشمیر میں کہ کیا وجہ ہے جو ہے ان جو اسٹوڈنٹس ہیں کشمیر کے کہ ان کو ان کاموں کی طرف زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. میں دیکھیے انٹرسٹ ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ریسرچ کچھ یوٹیوب چینل تھی وہ اس پہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس پہ وہ بتا رہے تھے کہ جو ہندوستان کے یا انڈیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو زیادہ طرف جو ہے ایسے کاموں کی طرف جو ہے دھیان جاتا ہے ان کا جن کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ اس کی وجہ بالی ووڈ ہے. جو اس میں بالی ووڈ کا بہت زیادہ رول رہتا ہے کیونکہ بالی ووڈ میں ایسی فلمیں ہوتی ہیں جو ان کا دھیان بھٹکاتا ہے. اگر جو باہر کی اگر ہم موویز وغیرہ دیکھیں وہاں پر ایسی انوویشنز وغیرہ سائنس ٹیکنالوجی کی فلمیں ہوتی ہے تو بچوں کا دھیان ادھر جاتا ہے. ایگزیکٹلی سر آپ نے بہت اچھی بات چھیڑی. ایکچولی جو یہ بچوں کا مائنڈ ہے میں ابھی پڑھا رہا ہوں 6 سال سے میں بی ٹیک ایم ٹیک ایم ایس سی ایم سی اے کو پڑھاتا ہوں یہاں پر. تو مطلب میرے لیے جو بھی ہوتا ہے وہ فریش مائنڈ ہی ہوتا ہے ویدر اٹس اے بی ٹیک ویدر اٹس اے ایم سی اے کیونکہ ہم ابھی تک وہ تھیوریٹیکل ایگزام کے لیے پڑھتے ہیں ایگزام میں چھاپا سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا. تو ہمیں پڑھانے کا طریقہ چینج کرنا ہے جو ہم نے یہاں کیشویٹکس میں سیدھے پلے وے اینڈ لرننگ میتھڈ استعمال کیا ہے کہ بچے کو آؤ کوئی پریشانی نہیں اس کو ایک ٹاسک دو اس کو ایک پرابلم دو پرابلم اس کو سوچنے دو کہ میں کیسے سالو کروں گا اور اس کے حساب سے وہ سالو کرے گا اینڈ ہی ول گیٹ ٹو اے سولوشن. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ سے سوچتا ہے کوئی نئی چیز سوچتا ہے نئی چیز کر کے دکھاتا ہے جب وہ ہو جاتی ہے ہی گیٹ ایکسائٹیڈ. اور آدھے بچے یہاں پر ڈانس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سولوشن کر دیا اور اس سے اس کی انٹرسٹ بنتی ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کی طرف آ جاتا ہے. پھر آپ نے بالی ووڈ اینڈ ہالی ووڈ کی بات چھیڑی. جی میں بھی کسی حد تک اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. ہاں بالی ووڈ میں بھی ایسی موویز ہے جو ہمیں کرتے ہیں آکرشن. آئی ول گیو این ایگزامپل انٹرسٹیلر ایک مووی ہے. جی بالکل. ایگزیکٹلی انٹرسٹیلر ایک مووی ہے ہالی ووڈ مووی ہے. انہوں نے ہورائزن آف دا بلیک ہول کی پکچر اس میں دکھائی ہے اور وہ پکچر انہوں نے کریٹ کی تھی بائی